خودی سے مرد خود آگاہ کا جمال و جلال، یہ کتاب ہے باقی تمام تفسیریں، یہ کتاب ہے باقی تمام تفسیریں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خودی کا تصور دیا مرد مومن، اور اگر دیکھا جائے تو ہر انسان اپنی زندگی کتاب کا مصنف ہے، اور وہ خود ہی اپنی زندگی کتاب اپنے عمل کے ذریعے لکھ رہا ہے، صحیح یا غلط وہ ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، مگر وہ انسانوں کی کامیابیاں حقیقت میں ناکامیاں ثابت اس لیے ہو جاتی ہیں کہ مالک الملک اللہ ہی حقیقی طور پہ بادشاہ ہے اس دونوں جہانوں کا، تمام کائنات کا۔ تو اگر وہی کسی چیز کو کسی شخص کے عمل کو پسند نہیں فرما رہا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، تو انسان حقیقت میں ظاہری طور پہ تو کامیاب ہو جاتا ہے، مگر حقیقت میں وہ کامیابیوں اس کے لیے ناکامی کا باعث ہے، کیونکہ اس کے کردار کی پختگی ختم ہے۔ یہی اقبال فرما رہے ہیں کہ مرد خود آگاہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، تو جو مرد اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے اپنے جوہر خوبیوں صاحب کو پہچان لیتا ہے، تو ایسے ہی کامیاب ہیں، اور ان کو میں ناکامی کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ حق پہ چلنے، سچائی پہ چلنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو ناکامی کا ڈر نہیں رہتا۔ وقتی طور پہ جو ناکامیاں نظر آتی ہیں حقیقت میں وہ کامیابیاں ہیں۔ خودی میں ڈوب زمانے سے ناامید نہ ہو، اس کا زخم ہے در پردہ اہتمام رفو، اہتمام رفو، یہی رفو گر بن جائے گا، یہی دردوں کا طبیب بن جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے جب انسان کو انعامات ملتے ہیں کامیابیوں کی صورت میں۔ تو لہٰذا اگر کوئی انسان کسی کو دیکھا دیکھی، اگر انسان ہم انتشار کا شکار ہو جائیں، حادثے پرے چلے جائیں، رنگوں میں رنگ جیسے ہم دیکھتے ہیں ویسے ہی دیکھتے ہیں کہ پرفیکشن اگر آپ کو نظر نہیں آتی کہیں بھی، مثال دے رہا ہوں نا، ایسی سوسائٹی جہاں پہ لوگوں کو پروفیشن نظر نہیں آتی، تو کیا جو سچائی کے طالب ہیں، اچھے ہیں، تو کیا وہ سچ بولنا چھوڑ دیں گے؟ کیا وہ انسانیت کے خلاف جانا شروع کر دیں گے؟ ایسی چیزیں نہیں ہوتی، کیونکہ یہ چیزیں انسان کے کردار کو ختم کر رہی ہوتی ہیں، اور آپ، میں نے جیسا بتایا، آپ اپنی زندگی کتاب کے خود مصنف ہیں۔ تو ہر انسان مصنف ہے، مگر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑی بات کر دیتے ہیں کہ یہ کتاب ہے باقی تمام تفسیریں، کہ مرد خود آگاہ جو ہوتا ہے خودی کے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، خود آگاہی کے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل پیرا کر کے کیسے اس کی رضا حاصل کر کے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، وہ مقام تک پہنچ جانا۔ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، آسماں جس طرح آنکھ کے دل میں ہے، یہ بھی اقبال فرما رہے ہیں۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں کہ یہ چار سو بدل جائے، یہ اقبال فرما رہے ہیں۔ علامہ اقبال بہت ہی ایک جگہ پہ تنقید بہت زیادہ ملتی ہے علامہ اقبال کے کلام پہ، جہاں پہ نقاص ہوتے ہیں لوگ۔ اب سچائی کا جو پیرامیٹر معیارات اللہ نے بتا دی ہے، جو بھی اس سے انحراف کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بارگاہ خدا سے اتنا ہی دور ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات نہ مانے تو اس کا نام کیا ہے، اگر اللہ کے احکامات نہیں ہم مانے تو اس کا مطلب ہم خوش کس کو کر رہے ہیں؟ اگر ہم یقیناً شیطان کے ہی کسی نہ کسی چیزوں کو خوش کر رہے ہوں گے۔ شیطان کوئی جیسے سست روی کا شکار ہو کے اعمال سے دور ہو جانا ہے، جیسا کہ انسان حسد کینہ بغض میں ملوث ہو کے ڈپریشن میں چلے جانا، پھر انسان مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہوئے ایک معاشرے کے تذلیل کا باعث بن جائے، یہ چیزیں بڑی خراب پیدا کرتی ہیں۔ تو الفاظ و معنی میں تو وافت نہیں، لیکن
ملا کی اذاں ہو ہے، مرد مجاہد کی اذاں ہو رہا ہے، یہ بھی اقبال فرما ہے۔ تو اب دیکھا جائے تو اقبال نے شہین کا تصور دیا، خودی کی موت سے پیران حرم، خودی کی موت سے پیران حرم ہوا مجبور کہ بیچ کھائے مسلمانوں کا جامع حرام۔ یہ اب علامہ اقبال جو ہے وہ حکیم الامت ہیں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حکیم ہیں، ان میں جو ان کے حوالے سے اصلاح کے حوالے سے کام کرنے ہیں۔ تو علامہ محمد اقبال نے مسلسل جد و جہد کوشش کرنے کا پیغام دیا، اپنے اندر جو صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں اس کے حوالے سے کام کرنے کا درس دیا، تاکہ انسان جو ہے وہ بہترین مقام پہ فائز ہو کے اچھائی و برائی میں تمیز کرتے ہوئے مناظر کے حصول کے لیے کافی شکل۔ جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ نیگیٹو ایلیمنٹ عناصر کا شکار ہو گئے ہیں، عوامل کا شکار ہو کے اگر فی الحال آپ کامیابی حاصل کریں تو وہ کامیابی نہیں تصور کی جائے گی۔ تو اسی طرح وہ نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز یہی ہے رکھتے سفر میر کارواں کے لیے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے رمزے ہیں محبت کی گستاخی ہوئے باقی، ہر شوق نہیں گستاخ ہر جذب نہیں بے باک۔ علامہ اقبال نے جہاں پہ انسان کو حقائق سے آگاہ کرنے کے لیے کچھ تنقید بھی کی ہے، مگر امید بھی پیدا کی ہے، امید تک بھی مرد مومن کو دی ہے کہ تم ہی خدا کی رحمتوں کے امین ہو، اور تم ہی اگر تم حق پہ ہوگے تو حقیقت میں کامیابی بھی تمہیں ہی ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ جو جتنا اچھا ہوگا وہ اسی کو میں اچھے لوگوں کو ہی غالب کرتا ہوں، اور برے جو ہیں وہ شکست خوردہ ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ انسان نے دیکھنا ہے کہ اپنی زندگی میں اگر بڑی کامیابیاں نہیں مل رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان برائی میں ملوث ہو کے اپنی زندگی کتاب پہ وہ داغدار کر دے اس کو کتاب کو، اور وہ خدا کی بارگاہ سے رونا لگا ہو جائے، بلکہ انسان کو صبر توکل کی منازل بھی طے کرنی ہے، رضا الہی میں راضی بھی رہنا ہے، اور معاشرے کی اصلاح کے لیے اور انسان کی اصلاح کے لیے بھی کام کرنے ہیں، اور اپنی ویڈیو ساتھ کو دیکھتے ہوئے اپنی بساط کے مطابق اقبال کا شہین بنتے ہوئے اپنی پرواز بھی بلند تر کرنی ہے، مگر وہ جس کے دل میں صداقت کے لیے مر مٹنے کی تڑپ، پہلے وہ اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے۔ یہ اقبال فرما رہے ہیں۔ تو روح کی پرواز کے حوالے سے میں نے گزشتہ بس 1.5-2 سال پہلے میں نے بہت زیادہ ویڈیوز بنائی تھی اور بتایا تھا کہ کیسے انسان بلند تر مقاصد کے لیے اپنے آپ کو وقف کر سکتا ہے، کیسے وہ اپنے آپ میں ابیلٹی خوبیاں اور اوصاف پیدا کرتے ہوئے انسانی کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے، وہ میں نے بنایا تھا، وہ بتایا تھا۔ کیونکہ جو سچائی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کام آتا ہے، یہ انسان کو پہلے تو اچھا بناتے ہیں، پھر اس پہ عمل کرتے ہوئے انسان میں مزید صلاحیتیں جوہر خوبیاں صاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اور پھر انسانیت کی فلاح کے کام اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں سے لیتا ہے۔ جیسے ہم اسلام کی تاریخ کے مطالعہ کرتے ہیں تو وہ شخصیات قوموں کی تقدیر بدلنے والی ہیں، وہ انسانیت کی فلاح کرنے والے، پوری طوفات عالم خوب و زست تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت، یہ اقبال فرما رہے ہیں مرد مومن کو۔ اب صوفیہ اعظام نے کو روحانیت کے شہنشاہ ہیں، تو انہوں نے دنیا کا ٹرینڈ تبدیل کر دیا، ظلم جبر ختم کر دیا، اور انسانیت کو نا اللہ تعالیٰ کے احکامات یاد دلا دیے، اور لوگ جھک کر وہ اسلام کی طرف راغبت اختیار کی، اچھے بن گئے۔ تو علامہ اقبال کلی طور پہ پوری دنیا میں ایک مرد مومن کا تصور دیتے ہیں کہ جس کی پوری دنیا میں حکومت ہو، اور وہ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلائے۔ یہ فاتح عالم کا تصور علامہ اقبال دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر جو صوفیہ اعظام کی محدود علاقوں میں ڈیوٹیاں اللہ کی طرف سے لگتی تھیں، اور وہ محدود جگہوں پہ اپنا فیوز و برکات جو ہے وہ اس سے لوگوں کو مستفید کرتے نظر آتے ہیں، وہ طبیب عشق ہوتے ہیں، وہ طبیب دلوں کے طبیب ہوتے ہیں، روحانیت کے شہنشاہ ہوتے ہیں،
مگر جو مرد مومن کا علامہ اقبال تصور دے رہے ہیں تو وہ تو پوری دنیا کو نظام کو تبدیل کرنے کا دس دے رہے ہیں. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو اور ہمیں سچائی پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دی, اچھا انسان بننے کی توفیق دے, کیونکہ ہم اچھے رہیں گے تو ہم میں صلاحیتیں خوبیاں وصف پیدا ہوں گے, اور اگر ہم برے ہوں گے تو ہم جو ظاہر بینی کا شکار ہو کے کوئی چھوٹی موٹی ہم اگر کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں تو وہ حقیقت میں کامیابی نہیں ہے, بلکہ وہ کلی طور پہ تو انسان کی کامیابی اسی وقت ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظوری ہو. اب آپ سے کرتے ہیں خدا حافظ.